में खुश आमदीद लेना एक नई सियासी पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तर उम्मीदें एक खास पॉलिटिकल जमात और एक खास पॉलिटिकल शख्सियत के साथ बांध ली थी, और इस वजह से उनकी जमात की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी सामने आने जा रहे थे। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना पैड़े नसीब, ये पैड़े नसीब जो है ये इमरान खान साहब की जान नहीं छोड़े, और जैसे जैसे इमरान खान साहब किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एडवांसमेंट करते हैं, उसके सद्दे बाब के लिए यानी रद्दुल इमरान के लिए फौरी तौर पर जो कुव्वतें हैं वो ना सिर्फ मुतहरक हो जाती हैं, बल्कि अब एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने इमरान खान की पॉलिटिकल एडवांसमेंट के रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, या अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी खंदक खोद दी है जिसको अब अबूर करना इमरान खान साहब के लिए बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज एक इम्पॉर्टेंट ऐलान सामने आया है, और ये ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं और कई सवाल उठा दिए हैं, और इन सवालात की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए तलब कर लिया है, और उनकी लीडरशिप से कहा गया है कि पायन आओ ना जराते हो जाओ सीधे तो नाल लेके आओ रसीदा। यानी इमरान खान साहब जो हर एक से पूछते थे कि जनाब रसीदा कर दो, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा है कि पायन रसीदा कर दो, क्योंकि ये जो फैसला सामने आया है इस फैसले की एक वजह है, और वो वजह भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के तहत एतराज़ फाइल किया है। और ये पॉलिटिकल फाइनेंस विंग इलेक्शन कमीशन का वो विंग है जिसमें किसी भी सियासी जमात की जो फाइनेंशियल सरगर्मियां हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की तरफ से पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील किया गया था, ये वही टाइम है जब इमरान खान साहब का जो मोराल है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बल्कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की अशराफिया को और पाकिस्तान की मुक़्तदरा को मुसलसल चैलेंज किए जा रहे थे। ये वही टाइम था जब इमरान खान साहब अपने 9 मई के वाक़यात के हवाले से लोगों की जहन साजी करना शुरू कर दी थी, और उनको इस बात पर उकसाना शुरू कर दिया था कि जनाब आपने हर हाल में इमरान खान का साथ देना है और इस हवाले से हल्फ लेना है। और ये वही इलेक्शंस हैं, ये वही सूरत हाल है जिसके तहत ये जो 14 मई को इंतखाबात होना करार पाए थे, और इमरान खान साहब ने इन्हीं इंतखाबात के लिए अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील किया था। आपको याद होगा कि इन्हीं इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवारों को टिकटें भी तकसीम की गई थी, और टिकटों के लिए जो एक पूरी एक्टिविटी है, पार्लिमानी बोर्ड बने थे, दरखास्तें तलब की गई थी, दरखास्तों की स्क्रूटनी हुई थी, पार्टी फंड्स के लिए जो पार्टी चंदा है जो टिकट के लिए जमा कराना पड़ता है वो भी जमा कराया गया था, और फिर उसके बाद टिकटों को अवार्ड किया गया था। ये वही टाइम है जब एक ऑडियो कॉल सामने आई थी, और इस ऑडियो कॉल में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर साकिब निसार साहब के साहबजादे जो हैं वो गुफ्तगू करते हुए पाए जा रहे थे, और वो गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लोकल लीडर के साथ, और उसको इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब अगर आप मुझे पैसे देंगे, अगर आप मुझे करोड़ों रुपया देंगे, तभी मैं इमरान खान साहब से आपकी टिकट की सिफारिश करूंगा अपने अब्बा जी के जरिए। और फिर ऐसा ही होता है। वो टिकट जो इमरान खान साहब ने शेखुपुरा के हल्के से पहले ही अवार्ड कर दी थी, उस टिकट को वापस लिया जाता है, और साकिब निसार साहब के साहबजादे नजमु साकिब साहब की सिफारिश पर नए बंदे को टिकट को अलॉट कर दिया जाता है। और फिर साकिब निसार साहब इस बात की तस्दीक खुद करते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया था और इस टिकट की सिफारिश की थी, और किसी की टिकट की सिफारिश करना किसी तरह की कोई गलती नहीं है। ये वही टाइम था जब मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि इमरान खान साहब ने इन टिकटों की फरोख्त से अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, और इस बात के इम्कानात को जाहिर किया गया था कि इमरान खान साहब ने सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों की टिकटें बेचकर तकरीबन 5 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, जो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। ये बात भी उसी वक्त सामने आई थी कि एक और ऑडियो सामने आई थी, और वो ऑडियो महमूदुर रशीद साहब की थी, एजाज चौधरी साहब की थी, जिसके अंदर वो किसी बंदे को इमरान खान साहब से मिलवाने के लिए टाइम की सेटिंग करते हैं,
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے. آپ کو پارٹی فنڈ میں یا شوکت خانم ہاسپٹل میں 1 کروڑ روپے کی ڈونیشن دینا ہوگی اور اسی ڈونیشن کے عوض آپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صورتحال تھی خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے اور ٹکٹوں کو دینے کے حوالے سے اور ٹکٹوں کو ایوارڈ کرنے کے لیے ایک خاص اماؤنٹ ہے جو پارٹی فنڈ میں جمع کرائی جاتی ہے اور پھر اسی کی بیس پر اگلا نظام چلتا ہے, کیونکہ اسی پارٹی فنڈ کی بیس کے اوپر جماعت نے اپنی الیکشن سرگرمیوں کو پلان کرنا ہوتا ہے اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک ٹوسٹ ہے. ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو پارٹی فنڈ لیا گیا تھا اس وقت ٹکٹوں کے عوض مسلم لیگ نون نے بھی جب یہ ابھی 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو 50,000 روپے پر صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے یہ پیسے وصول کیے گئے تھے. اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیے تھے. اب یہ جو اعتراض آ رہا ہے پولیٹیکل فائنانس ونگ کی طرف سے وہ یہ ہے جناب کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے. 14 مئی کو الیکشن کرانے کے لیے جو جماعت ہے اس کی طرف سے ٹکٹوں کو بانٹا گیا تھا. ٹکٹوں کو بانٹنے کے لیے کچھ پیسے پارٹی فنڈ میں لیے گئے تھے اور ہر امیدوار سے پارٹی ٹکٹ کے ساتھ 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپیہ وہ جو ہے ناقابل واپسی اس کا بینک ڈرافٹ بھی لیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس سے پیسوں کو پارٹی فنڈز کے اندر استعمال کرنا ہے. لیکن پارٹی کے اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیل پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ لوگوں کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے ان ڈیٹیلز کے اندر یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر پیسے اکٹھے کیے گئے تھے 14 مئی کے انتخابات کے لیے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت ہو رہے تھے. بھائی جان وہ پیسے کتنے وہ پیسے کہاں ہیں؟ وہ آپ کے اکاؤنٹس میں اور وہ جو ڈیٹیلز آپ کی طرف سے دی گئی ہیں وہ ڈیٹیلز کے اندر شو نہیں ہو رہے. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ چیزیں تو ریکارڈ پر موجود ہیں اور اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں. موجودہ صورتحال میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعتراض بہت ہی زیادہ ویلڈ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک مرتبہ پھر خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی حصول کے لیے قانونی جنگ لڑنے جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پشاور ہائی کورٹ کے ان احکامات کو نظر انداز کرنے کا واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا گیا ہے جس کے تحت دوسری مرتبہ پشاور ہائی کورٹ نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو پابند کیا تھا کہ آپ نے 14 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جن امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ان نوٹیفیکیشنز کے تحت آپ نے حلف لینا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکم کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائیں گے. صرف خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے اس محض یہ اعلان نہیں کیا بلکہ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا کیونکہ اب خیبر پختونخوا کے اندر سنی اتحاد کونسل المعروف پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن ہے. ان کا ایک ایم پی اے یہ الیکشن جیت چکا ہے اور ایک ایم این اے اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی موجود ہے. یہ جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں 21 اپریل کو پاکستان میں 12 سیٹوں کے ضمنی انتخابات میں ان میں پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل نے سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ اور سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان پر 2 نشستیں حاصل کی ہیں, ایک صوبائی اسمبلی کی اور ایک نیشنل اسمبلی کی. اور اسی بیس کے اوپر وہ اب خواتین کی نشستوں کے حصول کی قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. یہاں پر یہ امر بھی بہت ہی زیادہ دلچسپی کا حامل ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یہ جو نشستیں حاصل کی گئی ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مرہون منت ہیں. پی کے 91 کوہاٹ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کے امیدوار داؤد شاہ نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا, جبکہ روایتی انداز میں یہ حلقہ خیبر پختونخوا میں JUI کب سے منسوب ہے
اور 2013 کے الیکشن میں بھی اور 2018 کے الیکشن میں بھی یہ سیٹ جے یو آئی کے امیدوار نے جیتی تھی، اور جے یو آئی کے امیدوار اس حلقے سے جے یو آئی کے مقامی لیڈر ڈاکٹر اقبال فنا ہیں۔ لیکن ان انتخابات سے کے لیے بھی ڈاکٹر اقبال فنا کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن عین وقت پر انتخابات سے کچھ دن پہلے جے یو آئی نے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور یہ سیٹ پر جناب یہ جو ہیں ڈاکٹر اقبال فنا ان کو وڈرا کرایا تھا، اور اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اس سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کے امیدوار داؤد شاہ کو سپورٹ کی جائے گی، اور جے یو آئی کی اس سپورٹ کی وجہ سے وہ حلقہ جہاں سے پاکستان تحریک انصاف اپنے قیام سے لے کر اب تک آج تک نہیں جیتی، اس حلقے میں جے یو آئی کی سپورٹ کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کا امیدوار جیتا، جس نے گھوڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا تھا، اور وہ گھوڑے کے انتخابی نشان پر منتخب ہونے والا بندہ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کا ممبر بن چکا ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک حلف لینے سے محروم ہے، اسی فیصلے کی وجہ سے کہ جناب ہم نے حلف نہیں لینا، لیکن کامیابی ہو چکی۔ نہ صرف یہ بلکہ خیبر پختونخوا سے ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بھی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے جیتی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے چھوٹے بھائی نے اس قومی اسمبلی کی سیٹ پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، اور اس حلقے سے بھی جے یو آئی کے امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے گئے تھے الیکشن کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان الیکشنز میں حصہ نہیں لیا، اور انہوں نے اس سیٹ کو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کھلا چھوڑا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس حلقے پہ جے یو آئی نے علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی کی اس طریقے سے حمایت نہیں کی جس طریقے سے داؤد شاہ صاحب کی حمایت کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے حالیہ دنوں میں ان الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کی گئی تھی، اور اس بات کا الزام عائد کیا گیا تھا کہ مولانا صاحب اپنی قیمت لگوا رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کی قیمت لگ جائے گی وہ اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیں گے۔ وجہ یہی تھی اس الزام کی کہ داؤد شاہ کی تو مولانا صاحب حمایت کر رہے ہیں، لیکن فیصل امین گنڈا پور صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب حمایت نہیں کر رہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل پہنچ گیا قومی اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی۔ اب یہ لڑائی چل رہی تھی کہ جناب ان کو مخصوص نشستیں دی جانی ہیں، اور مخصوص نشستوں کے لیے قانونی لڑائی لڑی جانی تھی، اور اسی لیے عمران خان صاحب کو اس بات کی امید تھی کہ ممکنہ طور پر مستقبل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا، اور وہ مل کر احتجاجی کیمپین کو لانچ کریں گے اور مل کر احتجاجی جلسے اور جلوس کریں گے۔ اور یہ وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیں تو یہ حکومت صرف 3 مہینے کے اندر اندر گر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ اسٹریٹجی تھی جس کو لے کر عمران خان صاحب آگے چل رہے تھے، جو اب ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سر پر ایک مرتبہ پھر ایک ایسی تلوار لٹک رہی ہے جو فارن فنڈنگ کیس کی طرح عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی ستیا پھیر کے رکھ دے گی، ان کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور جائے پناہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس مرتبہ بھی اگر اکاؤنٹس کے اندر ہیر پھیر پائی گئی تو پھر اس جماعت کو کالا دم قرار دینے کے لیے جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس جانے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی کہانی تو مک گئی، اور پھر یہ نعرہ تو مجھے حقیقت پر جو ہے نا مبنی نظر آ رہا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔